اس ہفتے کی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم خبروں کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کیجئے اور پسند آئی ہوں تو کامنٹس میں بتائیے کہ یہ خبریں آپ کو کیسی لگیں۔ سب سے پہلے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور آپ نے عید مبارک کے پیغامات کا جواب میسج پڑھ کر ہی دیا ہوگا۔ میسج پڑھے بغیر جواب دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ان کے ایک ڈاکٹر دوست کو عید مبارک کے بے تحاشا پیغامات موصول ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر صاحب نے میسیجز پڑھے بغیر ہی سب کو رپلائی کر دیا۔ صورتحال دلچسپ مرحلے میں تب داخل ہوئی جب ایک پیغام میں، جس میں ان کے دوست نے یہ لکھا تھا کہ میرے 10 سال کے بچے کا اسٹمک بہت زیادہ خراب ہے اور وہ 7 سے 8 بار واش روم جا چکا ہے، اس کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح دیا: wishing you the same and your family. Enjoy the moment with full fun and have a blast. کرونا ایس او پیز کے ساتھ پاکستانیوں نے عید کیسے گزاری، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق عید پر پاکستانیوں نے کافی حد تک ایس او پیز کی پابندی کی، مگر عید کے دوسرے دن شادی شدہ افراد کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اپنے اپنے طوفانوں کے ہمراہ مقدس مقامات یعنی سسرال پر حاضری کے لیے منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہا۔ شادی شدہ بیچارے مرد ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ حکومت جتنی مرضی ٹرانسپورٹ پر پابندیاں لگا دیں، عید کے دوسرے دن سسرال جانے سے نہیں بچا جا سکتا۔ لندن میں حسن نواز اور میاں نواز شریف کے دفتر کے باہر مشکوک شخص گرفتار۔ اطلاعات کے مطابق مشکوک شخص میاں صاحب پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب پاکستانی حکومتی ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب لندن میں غیر محفوظ ہیں، ہم انہیں پاکستان آنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ انہیں پہلے کی طرح پاکستان میں جیل میں رکھ کر پوری طرح حفاظت دی جا سکے۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف OIC کا اجلاس محض قرارداد منظور کرنے پر ہی ختم کر دیا گیا۔ اسی خبر پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی کمزور سا باڈی گارڈ رکھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ باڈی گارڈز عموماً طاقتور ڈیل ڈال اور ظاہری صحت دیکھ کر رکھے جاتے ہیں، آپ نے ایسا گارڈ کیوں رکھا؟ اس شخص نے مسخرے انداز میں جواب دیا کہ ایدی بدعا بڑی لگتی ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس باڈی گارڈ جیسا کردار OIC کا ہے تو آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ دوسری جانب پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فلسطینی صورتحال کے مد نظر امریکہ گئے اور مختلف فورمز پر فلسطین کے حالیہ حالات پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے ایک ایسی شخصیت کو فلسطین کا مسئلہ حل کروانے کا ذمہ سونپا ہے جس کا 30 سال سے اپنے بھائی سے گدی نشینی کا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ اس کا حل نکالنے سے قاصر ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی سمیت ملک بھر میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکال کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا احتجاجی کیمپ سیوک سینٹر کراچی میں دیکھنے کو ملا، جہاں جماعت اسلامی سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل بلاک کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس موقع پر جماعتی رہنماؤں نے اسرائیل کو پیغام دیا کہ اگر وہ اپنے جنگی عزائم سے باز نہ آیا تو جماعت اسلامی پاکستانی سڑکیں بلاک کرنے کے علاوہ اسرائیلی پرچم سڑک پر رکھ کر اپنے مقدس پاؤں سے اس کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے احتجاجی کیمپ کے باہر عوام میں غبارے بھی تقسیم کیے، جس کی رینج 1000 کلومیٹرز بتائی جاتی ہے۔ امریکہ نے غباروں کے بے دریغ استعمال کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے جماعت اسلامی سے درخواست کی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس بار معافی دے دیں، وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ نجی نیوز چینلز کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم جماعت اسلامی کے ان اقدام سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی پاکستان میں ریلیاں اور احتجاج جیسے جرأت مندانہ اقدام سے اب تک 480 اسرائیلی فوجی شدید زخمی اور ایک اسرائیلی شہر قبضے میں لے لیا گیا۔ اسرائیل کو بقا کا شدید خطرہ، اسرائیلی وزیر اعظم نے UN اور امریکہ سے مدد کی درخواست کر دی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے فاروق ستار بھائی کی قیادت میں اسرائیل کے خلاف کراچی میں ریلی نکالی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ریلی کے نتیجے میں اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا۔
اطلاعات کے مطابق فاروق ستار بھائی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لاغر سوٹے سے اسرائیلی حکام میں خوف و ہراس پیدا ہوا اور وہ جنگ بندی کرنے پر مجبور ہوئے۔ فاروق ستار بھائی کی تاریخی پرجوش تقریر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اور کراچی کے نوجوانوں کے سر جائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ منظم، اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ متحد ریلی پوری دنیا میں نوجوانوں نے اب تک نہیں نکالی۔ The reign of tyranny by Israel will end soon. Inshallah. The credit will go to the youth of Karachi and civil society of Karachi. Inshallah. And this is not only a movement against tyranny, but this is a movement against hypocrisy of America, hypocrisy of Europe, and hypocrisy of تحریک انصاف کے ناراض اراکین اسمبلی نے اپنا علیحدہ جہانگیر ترین گروپ بنانے کا اعلان کر دیا، یعنی کہ تحریک انصاف دو حصوں میں ہیلی کاپٹر گروپ اور مرغے کٹے لنگر خانے کے گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گروپ کے بننے کے بعد کچھ ہی وقت میں جہاز گروپ، میرا مطلب ہے ترین گروپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی، جس میں تمام معاملات طے پا گئے ہیں، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ اتنی جلدی تو شاہد آفریدی پویلین واپس نہیں آتے تھے جتنی جلدی ترین گروپ کی واپسی ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے متعلق اقدام پر نظر ثانی کرے۔ عالمی تجزیہ نگاروں نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایٹمی ملک پاکستان کے وزیر اعظم کی ریکویسٹ کو سیریس لے، ورنہ کشمیریوں کے حق میں بھارت کے خلاف ایک اور نغمہ لانچ کر دیا جائے گا، اور وہ بھی نصیب العال کی آواز میں، جس کا نقصان دنیا اور بھارت برداشت نہیں کر پائے گی۔ راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن اسکینڈل سامنے آنے پر زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا، یعنی نیا پاکستان اور نیا بیانیہ، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے اسے، لوٹتا ہے تو استعفیٰ بھی تو دیتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے نزدیک تحریک انصاف کی حکومت میں حقیقی انصاف دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پیسہ بنانے کے بعد عہدیدار استعفیٰ دے کر دوسرے پارٹی رکن کو موقع فراہم کرتا ہے۔ جاپان میں پاکستانی سفارت خانے میں آتش زدگی کا حادثہ۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بلکہ پاکستانی سرکاری دفاتر میں لگنے والی آگ کا ریکارڈ بیرونی ملک بھی قائم رہا، جس میں صرف وہ فائلز اور کاغذات جل جاتے ہیں جس کی انکوائری کا خدشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ، سینٹر میں موجود شہری کو ویکسینیشن ڈوز بھی لگائی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ جس طرح ہر قسم کے اے سی کی درستگی تسلی بخش انداز میں کرتی ہیں، اسی طرح وہ پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہیں، تو ڈوز لگانا ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ جی ہاں، حیران مت ہوں، معطلی کی خبر دیکھ کر ہی اکثر لوگوں کو آج پتہ لگا ہے کہ پاکستان کی بھی کوئی فٹ بال ٹیم ہے اور پاکستان فیفا کا ممبر بھی تھا۔ مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے، اور پاکستان میں اس اصول پر کیسے عمل ہو رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ دسمبر 1972 کا پاکستانی اخبار: چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بدعنوانی، بد انتظامی، بے ایمانی میں دن بدن ترقی یقیناً مستقل مزاجی کے اصول کی بنا پر ہی ممکن ہو پائی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کرۂ ارض پر پرندوں کی تعداد 50 ارب تک پہنچ گئی۔ اس تحقیق کے رد عمل میں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے سابقہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ ادوار میں اداروں کو تباہ کر دیا گیا۔ اگر محکمہ بہبود آبادی فعال کردار ادا کرتا تو آج قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اب آخر میں اس ایپیسوڈ کا اختتام علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ ایک نظم سے کرتے ہیں۔ میاں صاحب یہ تیرے پراسرار پٹواری، میاں صاحب یہ تیرے پراسرار پٹواری، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق ڈھٹائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق ڈھٹائی، کوسوں دور ہے ان کی منطق سے فہم و فراست، کوسوں دور ہے ان کی منطق سے فہم و فراست،
سمٹ کر عقل ان کی ٹخنوں میں آئی، سمٹ کر عقل ان کی ٹخنوں میں آئی، سیاست سے کرتے ہیں بیزار دل کو، سیاست سے کرتے ہیں بیزار دل کو، کسی بھی پٹواری سے مت سر کھپائیں، کسی بھی پٹواری سے مت سر کھپائیں، ضلالت ہے مطلوب مقصود ان کی، ضلالت ہے مطلوب مقصود ان کی، نہ شعور ذرا سا نہ خوف خدائی، نہ شعور ذرا سا نہ خوف خدائی۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی خبروں کا اختتام، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔